السلام علیکم۔ میں اظہر جمیل بول رہا ہوں، قومی محاذ آزادی کا کنوینر، اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حالیہ بارش نے تو نہ صرف سندھ حکومت بلکہ لوکل گورنمنٹ کی حکومت اور مرکزی حکومت سب کا پردہ چاک کر دیا ہے کہ ہم میں اتنی بھی صلاحیت نہیں کہ ہم اپنے شہر کی گٹر لائن، سوریج لائن کو صاف کر سکیں تاکہ نکاسی آب ہو سکے، پانی بہہ سکے، اور جو سڑکیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں اور جس کے نتیجے سے بے شمار لوگ مارے گئے ہیں جب الیکٹرک کا تار اس پہ گرتا ہے، تو ہم ہمیشہ اس بات سے گھبراتے ہیں کہ بارش آئی تو اللہ جانے کتنے لوگ مارے جائیں گے۔ بدقسمتی سے یہ لڑائی جو ہے، اسے ہم بالکل کوئی قومی رنگ نہیں دینا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پہلی بات تو میں واضح کر دوں کہ ہم بالکل نہیں چاہتے کہ سندھ تقسیم ہو، نہ ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا، اور یہی موقف میرے پارٹی کے بانی چیئرمین مرحوم معراج محمد خان کا تھا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اختیارات کی تقسیم ضرور ہونی چاہیے۔ آئین کے تابع تمام اداروں کو ہونا چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں تو آئین کے تابع تمام سیاسی جماعتوں کو بھی ہونا چاہیے۔ اور بدقسمتی سے صوبائی حکومت جو آج کی سندھ کی حکومت ہے، خاص طور سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، یعنی 18th امینڈمنٹ جب لایا گیا تھا تو ہم سب نے اس کی حمایت کی کہ صوبائی خود مختاری قائم ہو تمام صوبوں میں، جس کے لیے ہم ایک عرصے دراز سے معراج محمد خان کی قیادت میں دوسرے بلوچ اور سندھی ساتھیوں کے ساتھ مل کے جدوجہد کرتے رہے۔ لیکن بدقسمتی سے رویہ سندھ حکومت کا، نہ صرف سندھ حکومت کا، اس کا تو خاص طور سے ایک تنگ نظر رویہ ہے، اور ان کا وہ رویہ ہے کہ جو مضبوط مرکز کی پالیسی ہوتی تھی صوبائی خود مختاری کے خلاف، ان کا وہی مضبوط مرکز والا رویہ ہے، گو کہ صوبے کے طور پہ صوبائی خود مختاری کی آڑ میں وہ کراچی اور لوکل گورنمنٹس کو کوئی اختیارات نہیں دیتے۔ کراچی کو انہوں نے کھنڈر بنا دیا ہے۔ اس میں مرکزی حکومت بھی ایک خاموش تماشائی بنی رہی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسے کسی چیز کی مداخلت کرنی چاہیے، لیکن آئین کے تابع سب کو رہتے ہوئے سپریم کورٹ نے جب کہا ہے کہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ کے پاس اختیارات ہونے چاہیے، تو وہ معاملہ طے کیا جائے۔ اور اگر آپ دیکھیں یہ جو عبدالحمید داغیہ صاحب نے ہمیں فگرز دیے ہیں کہ کس طریقے سے 1913 اور 14 میں سندھ کی بجٹ تھی 596 تھی اور کے ایم سی کی 36 بلین تھی، 2019-20 میں سندھ کی بجٹ 1217 بلین روپے تھی اور کے ایم سی کی 26 بلین تھی، یعنی اور بھی کم ہو گئی، اور 2020-21 میں 1241 بلین سندھ کی بجٹ ہے اور 24 بلین کے ایم سی کی بجٹ ہے۔ تو یہ ایسے کراچی جو دنیا کے بڑے شہروں میں جس کا شمار ہوتا ہے، وہ ایسے چل نہیں سکتا۔ میں سمجھتا ہوں ایک کسی درپردہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے عوام کو لسان و زبان کی بنیاد پہ تقسیم کرو اور حکمرانی کرو۔ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہماری اتنی ہمدردی کراچی کے لوگوں کے ساتھ ہے جتنی ہمارے سندھی بھائیوں کے ساتھ ہے، اور جو کہ سندھی بھائی جن میں سب سے غریب طبقہ مظلوم کسان ہیں، نچلا درمیانہ طبقہ ہے اور درمیانہ طبقہ ہے۔ تو یہ جو نظام چل رہا ہے، ایک فرسودہ جاگیرداروں کا نظام چل رہا ہے جو پارلیمنٹ کے اندر اور صوبائی اسمبلی میں بھی قابض بیٹھے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم اختیارات
کراچی کی لوکل گورنمنٹ کے لیے چاہتے ہیں وہ ہم تمام مقامی حکومتوں کے لیے، لوکل گورنمنٹس کے لیے پورے سندھ میں اور پنجاب میں، تمام صوبوں میں یہ لوکل گورنمنٹ کے اختیارات چاہتے ہیں۔ تو جو آپ کو اپنے حالات میں دیگر صوبوں میں یا دوسرے شہروں میں جو ان کو پسند آئے، جو ان کے حالات میں مناسب ہے، وہ اختیارات ضرور لیں، ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور یہ کوشش جو ہے ناکام کریں گے کہ عوام کو آپس میں لڑوا دو۔ کسی نے مجھے کہا تھا کہ صاحب کسی سیمینار میں کہ بنیادی وجہ جو حالات خراب ہوئے ہیں کیونکہ ادھر قوم پرستی بات بہت آئی ہے۔ تو میں نے کہا قوم پرستی بذات خود بری چیز نہیں ہے، اپنی قوم کی بہتری چاہنا ایک اچھی بات ہے، بری بات کہاں ہے؟ لیکن جو آپ اپنی قوم کے لیے چاہتے ہیں وہ دوسری قوموں کے لیے بھی چاہیں، اسے وسیع القلب قوم پرستی کہتے ہیں، پروگریسو نیشنلزم کہتے ہیں۔ اور ہمارا جو تعلق معراج بھائی کے ذریعے بلوچستان کے بڑے قوم پرستوں کے ساتھ رہا، شیر محمد مری صاحب ہوں، خیر بخش مری صاحب ہوں، تو ان میں ہم نے کوئی تنگ نظری نہیں پائی۔ وہ روشن خیال لوگ تھے، پروگریسوز تھے، وسعت قلب رکھتے تھے، عوام دوست تھے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم لوکل گورنمنٹس کو با اختیار بنائیں، اور جو سٹیزنز گروپس ہمارے جن سے میرا بھی تعلق ہے اور جو لوگ اپنے سطح پہ کام کر رہے ہیں، جو سیاست میں بھی نہیں ہیں لیکن کراچی کے مسئلے سے کوئی آنکھیں نہیں پھیر سکتا، ہمیں موبلائز کرنا پڑے گا۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتلا دوں کہ اس پہ ہم خاص طور سے کام کر رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹس کے پاس کیا اختیارات ہونے چاہیے، اور اس کو ہم لے کر کے انشاءاللہ جلد عوام کے سامنے لائیں گے تاکہ یہ طے پائے کہ کیا اختیارات صوبوں کے پاس تو ہیں لیکن کیا اختیارات لوکل گورنمنٹس کے پاس ہونے چاہیے۔ کراچی کی بارشوں نے تو سب کچھ پردہ چاک کر دیا، یعنی ہم اتنے بھی اہل نہیں ہیں کہ ہم اپنے گلیوں کو صاف کر سکیں، اپنی سڑکوں کو مینٹین کر سکیں، اپنے نالوں کو صفائی کر سکیں۔ اور فوج کا بلانا یہ تو ایک صوبائی حکومت کے منہ پہ تماچا ہے، کوئی اعتراض نہیں۔ کبھی آفات آتے ہیں تو ہم فوج کو بلاتے ہیں، آرمی کو ان ایڈ آف سول پاور ہم بلا سکتے ہیں اور ہم بلائیں، لیکن یہ بات بھی مناسب نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ آرمی کو 5 سال کے لیے ٹیک اوور کرنا چاہیے کراچی کو۔ کل کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ نہیں پورے سندھ کو ٹیک اوور کرنا چاہیے تو ہم اس کے بھی خلاف ہوں گے۔ فوج اپنا کام کرے، جہاں اسے بلایا جائے، اور لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ جب فوج مدد کے لیے آ جاتی ہے، چاہے زلزلے ہوں، چاہے فلڈز آ جائیں۔ لیکن اس چیز کو ہم سندھ کی تقسیم بالکل نہیں ہونے دیں گے، لیکن اختیارات کی تقسیم ضرور ہوگی، جیسے مرکز سے صوبوں میں ہوئی اسی طریقے سے صوبوں سے لوکل گورنمنٹس تک ہونی چاہیے۔ اور انشاءاللہ اس موضوع پہ ہماری اور آپ کی بات چلتی رہے گی۔ بڑی عنایت، بہت بہت شکریہ۔